نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هدى الله هو الهدى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لي حجة يا رب العالمين ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم لیکچر نمبر 9 شروع کریں گے، اور ابھی تک کے لیکچرز میں ہم نے تجوید کے احکامات کے بارے میں کافی زیادہ پڑھا۔ ہم نے جانا کہ ہر ایک حرف کا ایک مخرج ہے، یعنی حرف کہاں سے نکلتا ہے، منہ کے کس حصے سے نکلتا ہے، اس کی ہم نے پریکٹس کی۔ بعد میں ہم نے جانا کہ ہر حرف کے بارے میں کہ کوئی نہ کوئی اس میں کوئی صفت ہے، چاہے ایک صفت ہے، چاہے 2 صفتیں ہیں، چاہے اس سے زیادہ ہے، ان کے بارے میں بھی ہم نے جانا۔ اور پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے مد کے بارے میں جانا کہ کون سا حرف لمبا کیا جاتا ہے، اور مد کی کیا قسمیں ہیں، اور کیسے مد ادا ہوتی ہے، اور مد اصلی اور مد فرعی میں کیا فرق ہے۔ یہ تمام لیکچرز ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا، جس میں آپ اگر کوئی لیکچر آپ سے مس ہوا ہے تو وہ ڈاکٹر خالد حکیم یوٹیوب چینل پہ جا کے وہ تمام لیکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، اب ہم جن کو ہم کہتے ہیں احکامات تجوید، ان پہ آئیں گے، یعنی ایسے کچھ قواعد جو کسی خاص حالت میں ادا کیے جاتے ہیں اور کسی خاص حرف سے منسلک ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے میم ساکن کے قاعدے، یعنی جب بھی میم آپ سکون کی حالت میں دیکھیں گے، جیسا کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں، میم کے اوپر یہ چھوٹی سی دال بنی ہوئی جس کو ہم سکون یا جزم کہتے ہیں۔ جب میم کے اوپر یہ سکون یا جزم ہو تو اس کے کچھ خاص قاعدے ادا ہوتے ہیں۔ آج کا لیکچر اسی پہ ہوگا، اور آج سے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا جو احکامات و تجوید کا جو لیکچرز ہے وہ تھوڑا کم کر کے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ تر ہم پریکٹس پہ آئیں۔ تو مختصراً آج کا لیکچر ہونے کے بعد ہم پریکٹس کریں گے، جس میں پرانے جتنے بھی قواعد ہم نے پڑھے اور مزید جو ہم قواعد پڑھیں گے تجوید کے بارے میں، ان کا اعادہ کریں گے۔ تو ہم شروع کریں گے میم ساکن کے قاعدے۔ دیکھیں، جب بھی میم ساکن ہو، یعنی جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، میم ساکن کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میم پر سکون ہو یا جزم ہو، سکون یا جزم ایک ہی بات ہے، اس کو سکون بھی کہتے ہیں، اس کو جزم بھی کہتے ہیں۔ جب بھی میم ساکن ہو یعنی میم پہ جزم ہو تو میم کے 3 قواعد ہیں۔ یا تو میم ساکن پر اس وقت ادغام ہوگا، یا پھر اخفا ہوگا، یا پھر اظہار ہوگا۔ یہ 3 قاعدے میم ساکن کے اوپر ہو جاتے ہیں، یعنی جب بھی میم پہ جزم ہو، سکون ہو، تو اس وقت میم کے یعنی میم ساکن کے 3 قاعدوں میں سے کوئی نہ کوئی قاعدہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ ادغام، دوسرا قاعدہ اخفا، اور تیسرا قاعدہ اظہار۔ ایک ایک کر کے ہم ان قاعدوں کو لیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ سب سے پہلے لیتے ہیں ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملنا، مکس ہونا، ایک دوسرے کے اندر مدغم ہونا۔ یعنی ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 حرفوں کو ایک ہی بنانا، جیسا مکس کرتے ہیں، دودھ کو پانی میں مکس کرتے ہیں، کسی چیز کو کسی چیز میں مکس کرتے ہیں، اسی طرح ادغام کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ملنا، کمپلیٹ ایک دوسرے کے اندر مکس ہونا۔ یا سمپل معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں 2 حروف کا ایک حرف بننا۔ یہ ادغام کی صفت میم ساکن پر کب ہو جاتی ہے؟
جب میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے، میم ساکن کے بعد جو ہی آپ دوسرا میم آئے یعنی دیکھیں گے تو یاد ہونا چاہیے جو میم ساکن ہے وہ دوسرے میم میں مل جاتا ہے، اور ملنے کی صورت میں تھوڑا دیری کے لیے، تھوڑا دیر کے لیے آواز کو ہمیں ناک کے بانسے میں لے جانا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر یہاں مثال دی گئی ہے الیکم مرسلون۔ اب دیکھیں یہاں پر میم ساکن ہے اور اس میم ساکن کے بعد فوراً دوسری میم آ رہی، آپ یہاں تشدید دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اگر تشدید نہ بھی ہو تو قاعدہ پھر بھی برقرار ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے۔ اب اس کو کیسے ادا کریں؟ اس کو ایسے ادا کریں گے الیکم مرسلون، الیکم مرسلون، یعنی میم ساکن کو میم کے اندر، دوسرے میم کے اندر آپ نے مدغم کیا، آپ نے ملایا، اور اس ملانے کو کیسے ظاہر کیا؟ تھوڑی سی دیری کی، تھوڑی سی آواز کو آپ ناک کے بانسے میں لے گئے، یعنی ناک کا جو نوسٹرل کا اندر والا سائڈ ہے جس کو ہم خشوم بھی کہتے ہیں، اس کے اندر لے گئے، آپ نے غنہ ادا کیا۔ کیسے؟ الیکم مرسلون۔ ایک اور مثال وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، دونوں ہونٹوں کو ملائیے اور آواز کو آپ ناک کے بانسے میں لے جائیے کچھ دیر کے لیے، ایک الف کے برابر، یعنی 2 حرکات یا ایک الف کے برابر ناک کے بانسے میں میم کی آواز کو لے جائیے ہونٹوں کو بند کرتے وقت، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ادغام کرنا۔ تو سب سے پہلے آسانی کے طریقے سے ہم سمجھ گئے کہ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے میں مل جانا، یعنی دونوں حروف ایسے لگیں گے کہ ایک ہی حرف ہے، اور میم ساکن پہ ادغام تب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے۔ جیسے آپ نے یہاں دیکھا کہ دوسرا میم آپ کو تشدید لگ رہا ہے، حالانکہ اگر تشدید نہ بھی ہو اس صورت میں بھی میم ساکن اس میم دوسرے میم میں مل جائے، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ اب ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہیں قرآن مجید سے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اس پہ توجہ رکھیں، جَاءَكُم مُوسَىٰ، اکم موسیٰ۔ دوسری مثال جزاؤہم مغفرۃ، ہم مغفرۃ۔ تیسری مثال فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، أَفَضْتُم مِّن۔ آپ دیکھیں کیسے میں نے میم ساکن کو میم کے اندر ملایا، یہ تینوں حالتوں میں میم ساکن ہے، حالانکہ لکھا نہیں ہے مگر آپ سمجھیے یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسری میم آ رہی ہے تو اس کو ہم اس میں ملا دیں گے۔ ایک اور مثال وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اکثر کیا پڑھتے ہیں ہم وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر تھوڑا تم کے ساتھ ساتھ آواز کو آپ ناک کے بانسے میں لے جائیے۔ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ایک اور مثال وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ، أَطْعَمَهُمْ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں آواز کو لے جا رہا ہوں ناک کے بانسے میں۔ تو ایک قاعدہ آسانی سے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے کسی بھی صورت میں، زبر، زیر، پیش، کچھ بھی ہو، میم ساکن کے بعد جو ہی آپ میم دیکھیں گے یاد رکھنا چاہیے یہ میم ساکن اس دوسرے میم میں مل جاتا ہے، مدغم ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، یعنی ہونٹ بند کر کے آواز ناک کے بانسے میں چلی جاتی ہے، ایک الف کے برابر اس کو کیا جاتا ہے۔ تو پہلا قاعدہ میم ساکن کے قواعد میں سے جس کو ہم کہتے ہیں ادغام، اور چونکہ میم کا ادغام ہے تو اس کو آپ یاد رکھیں، اس کو ہم ادغام سمپل بھی کہہ سکتے ہیں یا ادغام شفوی، کیونکہ میم جو ہے یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، تو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف کو ہم شفوی کہتے ہیں، شفوی کیونکہ شفت کہتے ہیں ہونٹوں کو، تو اس کو ہم ادغام شفوی بھی کہہ سکتے ہیں، شفوی یا سمپلی ادغام آپ کہہ سکتے ہیں، میم کا ادغام۔ دوسری صفت یا دوسرا قاعدہ جو میم ساکن کے بعد ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اخفاء۔ اخفاء کا عام معنی ہے چھپانا، یعنی میم کی آواز کو ہم چھپائیں۔ یہ قاعدہ کب ہو جاتا ہے؟
جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے. بہت آسان قاعدہ یاد رکھنا ہے. ادغام کے وقت میم ساکن کے بعد میم آ جائے, اخفا کے وقت میم ساکن کے بعد با آ جائے. جبکہ اخفا کہتے ہیں چھپانے. اب یہ کیسے اخفا ادا کیا جائے؟ دیکھیں, ہلکے سے ہونٹوں کو بند رکھنا ہے, ہلکے سے, اور آواز کو منہ میں ہی چھپانا ہے, ناک میں نہیں لے جانا. آواز کو منہ میں ہی چھپانا ہے. حالانکہ میم کی آواز جو ہے اس کی ٹینڈنسی ناک میں جانے کی ہے, مگر اخفا کے وقت کوشش کرنا ہے کہ منہ میں ہی آواز رہے, پوری طرح سے ناک میں نہ چلی جائے. اسی کو کہتے ہیں کہ ہم آواز کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک الف کے برابر اس کو کریں گے, اس کے بعد با کو ادا کریں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کیسے میں ادا کروں گا اخفا کو. یہ ادغام سے بالکل ڈفرنٹ ہے. وما ہم نہیں, وما منہ میں ہی آواز ہے. وما ہم بمؤمنین, پہلے ہوں کیا, اس کے بعد با کو ادا کیا. وما ہم بمؤمنین, یعنی دونوں ہونٹوں کی خشک والے حصے کو معمولی سے ملائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نرمی سے گنا کریں گے, آواز کو منہ میں ہی رکھیں گے, حالانکہ تھوڑی سی اگر ناک میں بھی چلی جائے, مگر اس کو منہ میں بھی, آواز کو منہ میں بھی رکھیں گے, یعنی بالکل ہی ناک میں نہیں لے جائیں گے. اگر پوری طرح سے ناک میں لے جائیں گے تو وہ ادغام ہو جائے گا. تھوڑا سا فرق کرنا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہونٹ کھولنے کے بعد ہم با ادا کریں گے. جیسے یعتصم باللہ, یعتصم, پوری طرح سے ہونٹوں کو ملائیے گا نہیں. یعتصم باللہ, مثال ہمارے پاس ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ. دیکھیے ہم نہیں پڑھنا, ادروائز وہ ادغام ہو جائے گا. یہ اخفا ہے, آواز کو منہ میں ہی رکھیے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ. ایک اور, إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ, مُؤْمِنِينَ. اس کے بعد وَإِنِ الْحُكْمُ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ. تو یاد رکھیے گا اخفا کا قاعدہ یہ ہے کہ آواز کو ہم منہ میں رکھ رہے ہیں, ناک میں جا رہی ہے آواز, مگر کافی حد تک اس کو ہم چھپا رہے ہیں. منہ میں آواز کو چھپانا, اس کو ہم کہتے ہیں صفت اخفا. اور چونکہ یہ میم کے ساتھ منسلک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اخفائی شفوی بھی, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا میم جو ہے وہ شفت سے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. تو دوسرا قاعدہ ہم نے جانا اخفا یا اخفائی شفوی, جب میم ساکن کے بعد با آ جائے. ٹھیک ہے. تو ادغام اور اخفا میں آپ کو فرق کرنا ہے. دیکھیں ادغام الیکم مرسلون بالکل بند, جبکہ اخفا یعتصم باللہ, پوری طرح سے آواز کو ناک میں نہیں لے جانا, یعنی تھوڑا سا ہلکا رکھنا ہے, منہ کے اندر ہی کوشش کرنی ہے. تیسرا قاعدہ جو میم ساکن کا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اظہار. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. میم کی آواز کو بالکل بھی ناک کے اندر نہیں لے جانا, کوئی غنہ نہیں کرنا, بالکل ظاہر کرنا. اظہار یعنی ظاہر کرنا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ باقی کوئی بھی حرف آئے. دیکھیں اگر ہمارے پاس 28 حروف ہے, 28 حروف میں سے 26 حرف جب میم ساکن کے بعد آ جائے با اور میم کو چھوڑ کر تو اظہار ہوتا ہے. بالکل آسان, یعنی غنہ نہیں کرنا, بالکل بھی غنہ نہیں کرنا, اور جلدی سے میم کو ادا کرنا. جیسا کہ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں انعمت, امتا, بالکل میم کو آپ نے ادا کیا اور آگے بڑھ گئے. کوئی دیری نہیں, کوئی غنہ نہیں, کوئی ناک کے اندر, کوئی منہ کے اندر آواز نہیں رکھنا. جیسے دوسری ایک مثال لم یلد, لم, بس آواز نکالی آگے بڑھ گئے. ایسے نہیں پڑھیں گے لم, ایسے نہیں پڑھیں گے.
اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا. بالکل آپ نے میم کی آواز کو ظاہر کیا اور آگے بڑھ گئے. اسی طرح ایک اور مثال ہے فیکم رسولن. فیکم آواز نکالی میم کی اور آگے بڑھ گئے. کوئی دیری نہیں, کوئی منہ میں آواز نہیں, کوئی غنہ نہیں, کوئی ناک میں آواز نہیں. ٹھیک ہے. اور بہت ہی آسان ہے میم کے قواعد یا میم ساکن کے قواعد یاد رکھنا. صرف 3 قواعد ہے. ادغام میم ساکن کے بعد با آ جائے, ادغام میم ساکن کے بعد میم آ جائے, اخفا میم ساکن کے بعد با آ جائے, اور اظہار میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی بھی 26 حرف میں سے آئے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہیں گے نارملی یہ ہمارے پاس میم کے قاعدے. ہم تھوڑا سا مثال دیں گے اظہار کے, اظہار شفوی کے, میم کے اظہار کے. جیسے سندخلہم جنات, بالکل ہم اور فوراً ہم نے پڑھا جنات. وظننتم ظن السوء, ہم نے چونکہ میم کی آواز کو دیکھے کیسے ہم نے پڑھا وظننتم ظن, تم کے بعد فوراً ظن. ایسے ہی جعلکم خلفاء رمزن, رم دیکھیے میم کی آواز نکالی آگے بڑھ گئی. فہم غافلون. ایک اور مثال انتم صامتون, انہیں بالکل بھی دیری نہیں کرنی, بالکل بھی آواز نہیں نکالنا. آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے, میم ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے. ایک اور مثال وقولہم قلوبنا, میم ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے تو اظہار ہوگا. اظہار کا میم کے قاعدے جو ہے, میم کے احکامات جو ہے بہت آسان ہے, کیونکہ اس میں 3 ہی چیزیں ہیں. میم ساکن کے بعد میم تو ادغام, میم ساکن کے بعد با تو اخفا, باقی ان 2 حروف کے علاوہ کوئی بھی 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف تو اظہار ہوگا, ظاہر کریں گے. جیسے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. میں آپ کو دوسرے قاعدے نہیں بتا رہا ہوں, دوسری جگہ میں آواز نکال, کیونکہ وہ ابھی ہم نے پڑھے. ہم صرف میم پہ اس وقت فوکس کریں گے, میم ساکن کے اوپر. تم سسکم, تم دیکھیں میم کی آواز نکالی آگے بڑھ گئی. یمحل لعلہم یتقون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, قَتَلْتُمْ میم کو پڑھا اور نفسا. جاءکم ذکر, دیکھیں کوئی آواز نہیں کیونکہ کم کے بعد ذکر یعنی دال آ رہا ہے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ, ام میم کی آواز نکالی دال آ گیا, دَدْنَاكُمْ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, میم کے بعد زا آ رہا ہے, کوئی دیری نہیں, کوئی ادغام نہیں, کوئی اخفا نہیں. أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ, علم میم ساکنی کے بعد حمزہ تو اظہار. حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, شِئْتُمْ دیکھیں میم کی آواز نکالی کیونکہ را آ رہا ہے آگے بڑھ گئے. بحمد میم ساکن کے بعد آل آگے بڑھ گئے. تو یہ اظہار کی مثالیں ہیں جو اس کو ہم اظہاری شفوی بھی کہیں گے. تو یہاں پر ہم نے بہت امپورٹنٹ قاعدہ پڑھا میم ساکن. صرف 3 قاعدے ہیں. میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی, میم ساکن کے بعد با آ جائے اخفائی شفوی چھپائیں گے, میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی بھی 26 حرف آئے یا 27 حرف آئے تو ہمارے پاس اظہار ہوگا, ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم ابھی ختم کریں گے, اس کے بعد ہم آج پریکٹس پہ آئیں گے کیونکہ پریکٹس ہمارا مین ہونا چاہیے. اس پریکٹس میں ہم صورتیں لیں گے, 1 یا 2 صورتیں میں پڑھوں گا, میں اس کے قواعد آپ کو بتاؤں گا, اس کے بعد آپ اپنے سے پڑھیں گے. کیونکہ ہمیں ابھی تک اجازت دی گئی ہے کہ مرد حضرات صرف پڑھیں گے ہمارے ساتھ, جو ہماری بہنیں ہیں وہ آپ سے ہی پڑھیں گے. یعنی جب میں پڑھوں گا تو وہ آپ سے ہی پڑھیں گے. آپ مصحف سامنے رکھیں یا سلائیڈ کو دیکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو میں اس کو پڑھوں گا, بعد میں اس کے قواعد آپ کو بتاؤں گا کیا کیا کرنا ہے, جو قواعد ہم نے ابھی تک پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب
رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ. قواعد پڑھیں گے ہم. لإیلافی. اگر ہمارے ساتھ جلال بھائی ہے یا کوئی بھی مرد حضرات ہے وہ اپنا مائک آن کرے تاکہ میں آپ سے بھی قواعد سننا چاہ رہا ہوں. اور جو ہماری بہنیں ہیں وہ چیٹ باکس میں بتا سکتی ہیں کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں. لإیلافی. جلال صاحب آپ بتائیے. لإیلافی یہ جو یا ساکن ہے نا، لإیلافی میں جو یا ساکن ہے ماقبل زیر ہے. مجھے بتائیے یا جو ہے یہ مدہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یا ساکن اور ماقبل زیر ہو تو یا مدہ ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ کون سی مد ہے؟ مد اصلی ہے یا مد فرعی ہے؟ اگر بہنوں میں کوئی بتائے تو چیٹ باکس میں بتائیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مد اصلی ہے یا مد فرعی ہے؟ ماشاءاللہ بہن نے جواب دیا. ڈاکٹر عائشہ نے صحیح جواب ہے. ڈاکٹر عائشہ آپ کا. جلال صاحب آپ بتائیں. یہ کون سی مد آپ کو لگ رہی ہے لإیلافی میں؟ یا ساکن ماقبل زیر مد اصلی ہے یا مد فرعی ہے؟ مد اصلی. مد اصلی. دیکھیں کیسے آپ نے پہچانا مد اصلی. میں نے آپ کو بتایا تھا مد اصلی تبھی مد اصلی ہے جب صرف ہمارے پاس حرفی مد ہو، سببی مد نہیں ہو. ایک اور بہن نے جواب دیا، بہن نوشین نے. آپ کا صحیح ہے جواب. مد اصلی کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس صرف حرفی مد ہو. اب دیکھیے یا ساکن ماقبل زیر تو یا مدہ ہے، حرفی مد ہے. آپ اس کے بعد دیکھیے سببی مد نہیں ہے. آپ کو یہ الف ہے دکھ رہا ہے، حالانکہ سبب مد ہمارے پاس یا تو حمزہ ہوگا یا پھر سکون ہوگا. ٹھیک ہے، تو سبب مد نہیں ہے تو اس لیے اس مد کو ہم کہیں گے مد اصلی. اور اس مد اصلی کو صرف ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ایک الف کا مطلب یہ ہے جب تک اس انگلی کو بند اور کھولیں گے. اب آپ کو ایسے نہیں کرنا، میں آپ کو ایک اندازہ دے رہا ہوں. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ لإیلافی. ذرا پڑھیے کیسے پڑھیں گے. اکثر ہمارے ملکوں میں غلطی ہوتی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں لیلافی. یہ لیلافی نہیں ہے. لام کے نیچے اپنی زیر ہے اور اس کے بعد حمزہ کے نیچے اپنی زیر ہے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ لإیلافی. ای ایک الف کے برابر، یہ مد اصلی ہے. اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو ہم نے لمبا کیا ایک الف کے برابر کیونکہ اس پہ مد اصلی ہے. اور یاد رکھنا چاہیے مد اصلی جو ہے وہ لکھائی نہیں جاتی، یعنی وہ لکھی نہیں جاتی. آپ اس کو نہیں دیکھیں گے لکھی ہوئی. یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے مد اصلی کی. لإیلافی. اچھا مجھے بتائیے فا کا کیا قاعدہ ہے، یعنی کیا مخرج ہے فا کا؟ فا کا کیا مخرج ہے جلال صاحب؟ کچھ یاد ہے آپ کو؟ اگر ایگزیکٹ بھی نہ ہو تو کم از کم آپ بتائیے گا کون سا حصہ کس کے ساتھ ملتا ہے فا کا؟ یہ زبان اوپر والے ہونٹ پہ. زبان کا کوئی تعلق نہیں ہے فا کے ساتھ. فا کا جو قاعدہ ہے یہ اوپر والے جو دانت ہے نا، یہ والے ثنایا الیہ کہتے ہیں. اس کا جو نوکیلا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ثنایا الیہ کا کنارہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم نیچے والے ہونٹ کی تری سے ملائیں. یہ دیکھیے یہ جو ہونٹ ہے اس کے اندر جو تری دیکھ رہا ہے نا، اوپر والے دانت نیچے سے ملائیں. فا. ٹھیک ہے. بہن نوشین آپ کا کہنا صحیح نہیں ہے، ہونٹوں کو نہیں ملاتے. فا کا جو مخرج ہے یہ اوپر والے دو دانت ثنایا الیہ، اس کو ہم نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے سے ملائیں گے. فا. لإیلافی. فی. ٹھیک ہے. لإیلافی. جی ڈاکٹر عائشہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ چیٹ باکس میں پوچھ لیں. لإیلافی. ٹھیک ہے. لإیلافی. ٹھیک ہے، ایسے پڑھنا ہے. قریش. اب دیکھیں قاف جو ہے، جلال صاحب یہ بتائیے قاف کو ہم پر پڑھتے ہیں یا باریک؟ پر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں پر؟ کوئی اندازہ اس کو ہم پر کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ اس میں یہ چونکہ حروف مستعلیہ میں ہے اس میں صفت استعال ہو جاتا ہے. یعنی یہ چیزیں اب آپ کو یاد رکھنی ہے.
جب آپ یہ چیزیں یاد رکھیں گے تو آپ کو پڑھنا آسان ہو جائے. اور دوسرا ہم نے یہ بھی بتایا کہ آپ اپنی تصحیح کے ساتھ ساتھ اب آپ کو اس کو دوسروں تک پہنچانا. ٹھیک ہے, تو مہربانی کر کے جو ہم نے ویڈیوز بنائے ہیں, میں سمجھ لیتا ہوں کیونکہ ہم نے کافی جلدی چیزوں کو ادا کیا, حالانکہ میں نے کوشش کی تھی, پھر بھی آپ پچھلے ویڈیوز جو ہے میں کیا کروں گا کہ ہم واٹس ایپ گروپ میں نے پلے اسٹور کی طرف اس کو بنا رکھا ہے, تو ان کو میں ڈائریکٹلی پورا لنک آپ کو بھیج دوں گا. ابھی تک جتنے ہمارے پاس 8 لیکچرز ہوئے ہیں, تاکہ ان کو آپ ایک سرسری نظر مار لیں. ٹھیک ہے, جب بھی آپ کو فرصت ملے, تاکہ آپ کو قواعد مخارج یاد ہو. جب یاد رہے گا تبھی آپ صحیح پڑھ سکتے. اور اس کا مخرج جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ جبکہ اوپر کے تعلق کے ساتھ مل جائے گا. ایک تو یہ موٹا پڑھنا ہے, اوپر سے زبان کی جڑ کو اوپر ملانا ہے, تو آپ اندازہ کیجیے تھے ایسے کیوں. اور تیسری بات, قاف کے اوپر پیش تو بہت موٹا ہو جائے گا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, رائش, را چونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے, بھی را کے بھی قاعدے الگ سے ہیں, اس کو ہم اگلی بار پڑھیں گے. اچھا, قریش یا ساکن ماقبل زبر, یاد رکھنا چاہیے جو یا ساکن ماقبل زبر ہے یہ یا مدہ نہیں ہے بلکہ یہ یا لین ہے. یا لین کا مطلب ہوتا ہے نرم ملائم آواز کرنا. اور شین کو ہم چونکہ ساکن بنا رہے ہیں وقف کی صورت میں, آخری حرف ساکن بن گیا, تو یا لین پہ ایک مد آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مد لین. بہت ملائم, بہت کم ٹائم کے لیے ایک الف کے برابر اس کو ادا کرنا. آپ کیسے پڑھیں گے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, ٹھیک ہے, إِيلَافِهِمْ. آپ مجھے بتائیے میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے, آج کا قاعدہ جلال صاحب بتا سکتے ہیں کون سا قاعدہ ہے میم کا؟ یہ تیسرا قاعدہ ہے صاحب. جی, اس کو ہم کہیے اظہار. دھیرے دھیرے کر کے ان الفاظ کو آپ مطلب اڈیپٹ کیجئے, اس کو کہتے ہیں اظہار, ظاہر کرنا. ایلافیہم, دیکھیں میم کی آواز بالکل ہم نے ظاہر کی, اس کو نہ ہم نے منہ میں چھپایا نہ ہم اس کو ناک میں لے گئے. ایلافیہم رحلۃ الشتاء, رحلہ را کے نیچے زیر ہے, ہا کا مخرج بتائیے کیا ہے؟ ہم ہندوستانیوں کو, پاکستانیوں کو, بنگلہ دیش میں رہنے والوں کو بیچ حلق ہا کے ادا بیچ کرنا میں, جی ہا ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ یہ بیچ حلق کا ادا ہوتا ہے جس کو ہم وسط حلق کہتے ہیں. رحلہ عرب کے لوگ آرام سے پڑھتے ہیں, ہم لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہے کیونکہ ہا جو ہے یہ ہم سے ادا صحیح سے نہیں ہو رہا, اس پہ بہت زیادہ مشق کی ضرورت ہے. جیسے رحلہ, ہا, ٹھیک ہے, رحلہ تشتائی. جلال صاحب آپ بتا سکتے ہیں یہ تشتائی الف کے اوپر کون سی مد ہے؟ پہلے یہ بتائیے یہ مد اصلی ہے یا مد فرعی ہے؟ اصلی تھا نہیں, یہ مد فرعی ہے. اور ماشاءاللہ ڈاکٹر عائشہ نے پورا جواب دیا, یہ مد فرعی ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا مد اصلی جو ہے وہ دکھائی نہیں جاتی, وہ لکھی نہیں جاتی. یہ مد فرعی ہے. کیسے مد فرعی ہے؟ دیکھیے الف جو ہے نا یہ حرفی مد ہے, اور اس کے بعد سبب بھی آ رہا ہے حمزہ, ٹھیک ہے, اور حرفی مد کے بعد سبب مد ایک ہی کلمے میں آ رہا ہے, تو یہ مد فرعی کی قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں مد متصل. ڈاکٹر عائشہ نے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا, یہ مد متصل ہے. ٹھیک ہے, متصل, مد متصل مطلب جڑی ہوئی مد, حرفی مد اور سبب مد ایک ہی کلمے میں. وَالصَّيْفِ, صاد کو موٹا پڑھیں گے, یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہیں. صاد پہ صفت صفیر بھی ہوتی ہے, تیز آواز کی جاتی ہے. اور یا ساکن ماقبل زبر, قریش کی طرح یا پھر سے لین ہے, اور یہ ساکن بنے گا فا, تو یہاں پر مد لین آئے گی. مد لین ایک الف کے برابر. اس کے بعد فل یعبدو, عین کا کیا مخرج؟ مخرج مطلب نکلنے کی, وسط حلق یعنی بیچ والا حصہ, صحیح ہے. فَلْيَعْبُدُوا, مجھے بتائیے واو ساکن سے پہلے پیش ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے واو کیا ہے؟ واو پہ کوئی مد ہوگی؟ مد کا مطلب ہے لمبا کرنا, کیا واو کو مد لمبا کریں گے؟ نہیں, یہاں پہ واو نہیں کریں گے لمبا, بالکل کریں گے, کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے. میں نے آپ کو بتایا جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہو جاتا ہے. دیکھیں کیسے,
Even जज़म भी होते, दू जज़मी तो है ना, वाव साकिन है ना, वाव के ऊपर जज़म है, पहले पेश है। जैसे अलिफ या के ऊपर जज़म है और नीचे जेर है, या साकिन नीचे जेर, पहले जेर तो या मद्दा, वाव साकिन इससे पहले पेश तो वाव मद्दा, और अलिफ जब खाली हो तो अलिफ हमेशा मद्दा ही होता है। ठीक है, अब ये मद्दा है, इसके बाद आप मुझे बताइए क्या इस पे जो मद है वो मद असली आएगी या मद फरई? हालांकि डॉक्टर आयशा ने जवाब दे दिया, क्या लग रहा है आपको, मद असली है या मद फरई? असली, मद असली है। मैं जलाल साहब आपको थोड़ी तकलीफ दे रहा हूँ माजरत के साथ, मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा इसको सीख लें। ठीक है, कोई मसला नहीं, इससे क्या होगा, हमें हमारी अब कोशिश यही होगी कि इसी तरह पढ़े, क्योंकि देखिए सिर्फ कायदे याद रखना हमारा मकसद नहीं है। ठीक है, हम बहुत कम कायदे पढ़ेंगे, ज्यादातर हमारी कोशिश यही होगी। यहाँ पर मद असली है क्योंकि हरफी मद है, वाव साकिन माकबल पेश, इसके बाद सबब मद नहीं। देखिए अलिफ है, सबब मद या तो हमजा होगा या सुकून होगा, इस वाव साकिन के बाद ना हमजा है ना सुकून है। ठीक है, इसके बाद रब्ब हाज़ल बैत, यहाँ फिर से या साकिन माकबल जबर, या लीन साकिन ता बनेगा तो यहाँ मदलीन है। अल्लदी, यहाँ पर हम आरजी जबर लाएंगे, या तो आपको ता को लाम के साथ मिलाना पड़ेगा। बैतिल्लदी, ये भी तरीका है। अगर आप यहाँ पर बाइत पढ़ेंगे तो यहाँ पर आरजी जबर आएगा। क्यों आएगा ये हम ग्रामर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज हम ग्रामर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे ग्रामर में है। अल्लज़ी अतअमहुम, बताइए या साकिन माकबल जेर पे मद है, ये कौन सी मद है, मद असली है या मद फरई? माशाल्लाह डॉक्टर आयशा ने जवाब दे दिया, मैं तो आपको बस पूछ रहा हूँ कि मद असली है या मद फरई, पहले ये बताइए। मद फरई है। देखिए पहले जब आपको मैंने बताया मद असली दिखाई नहीं जाती, यहाँ तो लिखी गई ना, तो आप अंदाजा कीजिए मद फरई है, असली नहीं है। अब देखिए मद फरई जो है, अब आपको देखना पड़ेगा, ये तो होगा या साकिन माकबल जेर, ये इसका हरफ मद है। सबब मद ये है अलिफ की शक्ल में, असल में हमजा है, क्योंकि अलिफ पे जबर है ना, तो ये हमजा है। अब ये देखिए हमजा अल्लज़ी का पार्ट है या अतअमहुम का पार्ट है, आप देख लीजिए ये अलग कलमा है, अतअमहुम अलग कलमा है। हरफ मद के बाद सबब मद जब अलग कलमे में हो इसको कहते हैं मद मुनफसिल, जिसमें हरफ मद और सबब मद में फासला हो। क्योंकि मद फरई की 4 किस्में, पिछला लेक्चर आप फिर से आप देखिएगा, मद फरई की 4 किस्में, ये दूसरी किस्म है जिसको हमने मद मुनफसिल कहा, फासला वाली मद, हरफ मद या सब मद हमजा अलग अलग कलमे। अतअमहुम, जरा बताइए तो साकिन है, क्या होगा तो पे 5 हरूफ, जब वो साकिन हो तो उस पर एक सिफत हो जाती है, कुतबी जद, वो 5 हरूफ है। मोटा पढ़ा जाता है। नहीं, मोटा तो पढ़ ही जाएगा, वो तो अलग से 7 हरूफ है, मगर इस पे एक और सिफत है। जी माशाल्लाह, बहन नौशी ने जवाब दिया, उसको कहते हैं कलकला। वापस लाना आवाज, कौफ तो बा जीम दाल, जब भी साकिन हो आवाज वापस आएगी, इको होगी। नहीं पढ़ेंगे अमहुम। अब बताइए मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, आज का कायदा मीम का दूसरा पहला कायदा कौन सा है, इदगाम होगा। जी बेहतर, बहन ने जवाब दे दिया, डॉक्टर आयशा ने, इदगाम होगा, इसको इदगामी शफवी कहेंगे। मीम की आवाज को दूसरे मीम में बिल्कुल मिलाएंगे। अतअमहुम मिन जूइन, ये दूसरे कायदे में आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये हमने पढ़े नहीं। व आमनहुम, अब बताइए मीम साकिन के बाद मीम है, क्या हो रहा है, फिर से यही कायदा, इदगाम मिन खौफ, फा साकिन बनेगा, वाव साकिन माकबल जबर, वाव लीन है तो यहाँ मद लीन है। जलाल साहब इस सूरत को आप पढ़िए बिस्मिल्लाह करके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह। लिइलाफि कुरैश, माशाल्लाह। इलाफिहिम, लंबा कीजिए, यहाँ पे मद असली, इलाफिहिम रहलतश रह नहीं, रिह रिह रिह,
إيلافهم 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 رحلة الشتاء والصيف شاباش فليعبدوا رب هذا البيت ठीक الذي sorry الذي को लंबा कीजिए ठीक है अच्छा पढ़ रहे हैं الذي أطعمهم तो को कल का من कीजिए आतो الذي आतो الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف आमनहुम मीम के साथ मीम को मिलाइए ना इसको थोड़ा हमें देरी करनी है बताना चाहिए कि हमने इदगाम किया फिर से पढ़िए वो आमनहुम وآمنهم من خوف माशाल्लाह सही पढ़ रहे हैं थोड़ी सी गलतियां हो रही है और वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा तो इस तरह हम एक सूरत उठाया करेंगे और उस सूरत को अच्छी तरह से एक एक जगह जो भी हमने कायदे पढ़े हैं वो पढ़े मगर मेरी गुजारिश ये रहेगी सब तमाम साथियों से बहनों से भी कि आप लेक्चर्स को पहले सुने जो आपको मिस हुए हैं और कोशिश कीजिएगा कि कुछ नोट्स बनाएं जब आपके पास नोट्स बने होंगे तो फिर ये आसान होगा जब आपको पता होगा कौन सा क्या होगा तो वो अदा करना बिल्कुल आसान हो जाता है तो इंशाल्लाह अगली बार भी हम ऐसे ही करेंगे छोटा कायदा उठाएंगे और साथ साथ में प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ठीक है कोई सवाल किसी साथी को जलाल साहब कोई सवाल आपका नहीं साहब कोई सवाल तो नहीं है मगर ये कोई बात नहीं